السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورہ حامیم سجدہ شروع سے۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل اتارنا ہے، من الرحمن حقیقی رحمان، الرحیم حقیقی رحمان کی طرف سے۔ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ رب العزت جو حقیقی رحمان ہے، رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے، یہ ان کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے رحمان اور رحیم کی صورت میں یہ سب کے لیے ہے، اور اس کی رحمت اور شفقت کی نشانی ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اس نے اپنی آسمانی کتاب بھیجی ہے کہ لوگ اس آسمانی کتاب کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اپنی منزل جو ہے اس کو متعین کریں اور اس قرآن کے اصولوں پر زندگی گزاریں، تاکہ قیامت دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ یہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک، فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، آیات آیتیں اس کی، قرآن یہ قرآن ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں کیوں ہے کہ دنیا کی آسان ترین زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اس سے زیادہ آسان زبان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ آسان زبان ہے۔ قوم واسطے اس قوم کے ہے یہ قرآن پاک، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جو اس قرآن کا علم رکھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس قرآن سے اپنی زندگی کے اصول حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے بڑی تفصیل سے جو ہے اس کی آیتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں۔ کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ کا اعلان، اللہ کی پکار جو ہے یہ ہے کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر جو ہے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی جو ہے آج کے دور میں، آخری امت کے دور میں کوئی کتاب، سابقہ آسمانی کتابوں میں سے بھی کوئی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو خود بدل دیا، ان کی عبارتیں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ اور یہ دلیل دیکھیں کہ عیسائیوں کی کتاب جو انجیل ہے اس کے کتنے لکھنے والے مصنف ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اب انجیل جو آسمان سے اتری سی بغیر کسی کے نام، انسان کے نام کے، اب وہ اس طرح بگڑ گئی کہ اس کے اب مصنف جو ہے وہ انسان ہو گئے۔ آسمانی اللہ کی بجائے انسان اس کے مصنف ہو گئے انجیل کے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اب وہ انجیل یا وہ تورات یا وہ زبور نہیں رہی جس حالت میں وہ آسمان سے اتری تھیں۔ اب وہ سب چونکہ تبدیل ہو گئی ہیں، اور ان کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کو بھیجا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا ہے قرآن پاک کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ آج تک یہ قرآن محفوظ ہے، یہ اس پر کسی بندے کا نام نہیں ہے انجیل کی طرح کہ یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ فرمایا بشیرن، یہ قرآن
خوشخبری دینے والا ہے، جو اس قرآن پر چلنے والے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت اور عظمت دے گا، اور اللہ ان کو آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ وَنَذِيرًا، اور یہ قرآن ڈرانے والا ہے نافرمانوں کو کہ چھوڑ دو نافرمانی، چھوڑ دو قرآن کی دشمنی، چھوڑ دو قرآن کی مخالفت، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اگر اس قرآن کی مخالفت کی، اس کے مقابلے میں کتابیں لکھی، دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے پڑھائی اس امت کو، تو بہت بڑے مجرم ہو گئے۔ جتنے لوگوں کو اپنی کتابوں سے گمراہ کرو گے، اس سب کی گمراہی کا عذاب اس برابر عذاب جو ہے تم کتاب میں لکھنے والے، پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کو ملے گا۔ اس لیے ڈرانے والا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے کائنات کی جس پر امت جو ہے اکٹھی ہو سکے۔ شیعہ فرقے کی اور کتابیں ہیں، ان کو دیوبندی نہیں مانتے، فقہ والے نہیں مانتے، حدیث والے نہیں مانتے۔ فقہ کی کتاب جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے ہیں۔ امت کس طرح اکٹھی ہوگی؟ امت صرف قرآن پر اکٹھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے قرآن ہے جو ساری انسانیت کا خالق اور مالک اور معبود ہے۔ اس خالق کائنات کی کتاب قرآن پاک پر ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اس کا رب ہے، روزی دینے والا ہے، ان کے لیے رحمان اور رحیم ہے۔ اس رب کی کتاب پر ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے۔ فرقوں کی کتابوں پر کوئی جو ہے دنیا جو ہے اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو فرقے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو اکٹھی کس طرح ہوگی امت؟ فرمایا فَعَرَضَ، پس منہ پھیر لیا اکثرهم، ان کی اکثریت نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے۔ قرآن سے ایسا منہ پھیرا ہے ان بدبختوں نے کہ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرقوں نے اپنا اصل اتنا جو ہے جھوٹ پھیلا کر جو ہے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کی سچائی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا وقالو، اور کہا انہوں نے، قلوبنا، دل ہمارے، فی اکنت، بیچ پردے کے ہیں، مما، اس سے جو تدعونا، تو پکارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو الیہ، طرف جس دین کی۔ کافروں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، یہودی و نصارہ نے کہا کہ اے نبی، جس دین کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس دین کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تمہارا دین ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وفی آذاننا، اور بیچ ہمارے کانوں کے وقرن، بوجھ ہے، ہمارے کان بند ہیں میل کچیل سے، اس لیے تمہاری باتیں ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہو سکتی، اور نہ کانوں سے داخل ہو کر ہمارے دلوں میں جا سکتی ہیں۔ وَمِن بیننا، اور درمیان ہمارے سے، وَبینک، اور درمیان آپ کے، حجاب، ایک پردہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، آپ کی باتیں جو ہے ہماری طرف نہیں آ سکتی۔ فَعَمَل، پس تو بھی عمل کر، اِنَّنَا، بے شک ہم بھی، عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ تو اپنے دین پر عمل کر، ہم اپنی باتوں پر جو ہے اپنے دینوں، جھوٹے دینوں، من گھڑت دینوں، تبدیل شدہ دینوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اپنے قرآن پر عمل کر، ہم اپنی کتابوں پر عمل کریں گے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک، انا بشر، میں انسان ہوں، مثلکم، برابر تمہارے، میں تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، کام کرتا ہوں، بیویاں بچے ہیں میرے، میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میری جو ہے انسانی ضروریات ہیں میرے لیے۔ یوحا، وحی کی جاتی ہے الیہ، طرف میری،
میرے تمہارے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ وہی ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، اور تم اللہ کے پیغمبر، رسول یا نبی نہیں ہو۔ اس ایک بات کے علاوہ میں تمہاری طرح زندگی گزارنے والا ہوں، انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو۔ انما بے شک الہکم معبود تمہارا الہ واحد معبود اکیلا ہے، فاستقیموا پس تم قائم ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، الیہ طرف سے اللہ کی طرف اپنے ایمان کو بھی سیدھا کر لو، اللہ کو قبول کرنے کے لیے ایمان بھی خالص کر لو، دلوں سے کفر شرک منافقت نکال کر دلوں کو پاکیزہ کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور فرمایا الیہ طرف اس اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، خالص ایمان خالص نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف جو ہے سیدھے ہو جاؤ، واستغفروہ اور بخشش مانگو اس اللہ سے، وویل اور افسوس ہے، ہلاکت ہے، لعنت ہے للمشرکین واسطے تمام شرک کرنے والوں، جو ایمان کی بجائے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ شرک ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے فیصلوں اور حکموں میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اور جو مشرک ہیں وہ غیروں کو شامل کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ویل ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، لعنت ہے، افسوس ہے ان پر۔ الذین شرک کرنے والے وہ لوگ لا یؤتون الزکوٰۃ جو نہیں ادا دیتے حقیقی زکوٰۃ۔ اب مشرک کون ہیں؟ جو اللہ کے زکوٰۃ کے حکم کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری خستہ حال مخلوق پر جو ہے خرچ کرنے کے لیے 40 میں سے 1 روپیہ جو ہے وہ خرچ کرو میری مخلوق پر، میرے دین پر۔ اب 40 روپے میں سے 1 روپے کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اتنے تنگ دل ہیں کہ ہمارے سامنے غریب لوگ جو ہے وہ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خستہ حال ہیں، ہمیں ان پر ترس نہیں آتا۔ سن لو، ان پہ خرچ کرو گے دل نرم ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق پر ترس کرو گے پھر اللہ تم پہ ترس کرے گا، اور اگر تم اللہ کے مخلوق کے لیے خستہ حال لوگوں کو دیکھ کر نظر انداز کرو گے، تمہارے دل نرم نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ بھی تم سے نرمی نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو جو حق بنتا ہے ہمارے رزق میں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سونا چاندی زیور وغیرہ، پیسہ، پھل، باغات جو ہیں، پھل، اناج ہے، سبزیاں ہیں، مویشی ہیں، سوانح تجارت ہے، سب پر زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر ہم دیں تو ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے نبی، عدی، کیا تو دیکھتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے غربت ہے، خستہ حالی ہے؟ فرمایا کبھی ایسا وقت آئے گا، اتنی دولت اللہ تعالیٰ دے گا کہ زکوٰۃ دینے والے لیے پھریں گے کہ کوئی زکوٰۃ دے لے اور کوئی زکوٰۃ دے گا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ ظاہری طور پر زکوٰۃ سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
جس پیسے سے، جس زیور سے، جس رقم سے، جس پھل سے، جس باغ کی پھل سے، جس کھیتی کی اناج سے، جن مویشیوں سے تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کو اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ کی جو ہے زمین کی پیداوار میں سے غریبوں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہاری پیداوار بڑھا دے گا۔ یقین کیجئے، جب ہم چھوٹے تھے، چاول کی فصل، گندم کی فصل بالکل اتنی نہیں ہوتی تھی، سبزیاں اتنی پیدا نہیں ہوتی تھی جتنی آج پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہے، لوگوں کی روزی کو بڑھا سکتا ہے اگر لوگ جو ہے اس کی خستہ حال مخلوق پر ترس کریں، ان پر خرچ کریں۔ فضول خرچیاں، زبان کے چسکے جو ہے ان پر جو ہے ہم کتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور ہمارے حوصلہ اتنا نہیں ہے کہ 40 میں سے 1 روپیہ جو ہے کسی غریب کے لیے ہم نکال دیں۔ کسی غریب کو 1 روٹی ہی سالن ڈال کر جو ہے تھوڑی سی دے دیں، ہمارے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اس زبان کے چسکے نے، فضول خرچیوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہمیں صرف اپنی زبان کے چسکوں کی فکر ہے، اپنی فکر ہے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یؤتون الزکوٰۃ دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ جو اللہ نے مقرر کی ہے، فصلوں پر، مویشیوں پر، بھیڑ بکریوں، اونٹوں پر، گھوڑوں، جتنے بھی مویشی ہیں حلال، اور پھر جو ہے فصلوں پر، باغات پر جو زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے، الف نام لگایا نے الزکوٰۃ، حقیقی اللہ کی طرف سے مقررہ زکوٰۃ جو ہے وہ دو، اور لوگ نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کہ ان جعلی علماء اور مفتیوں نے لوگوں پر محنت نہیں کی، ان کو رب کے احکام اور فیصلے سکھائے نہیں ہیں، بتائے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان مسئلوں کا۔ ان کو کس نے بتانا تھا؟ ان مسجدوں کے علماء اور مفتیوں نے۔ لیکن یہ تو خود لوٹ مار میں پڑ گئے ہیں، مسجدیں چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، یہ تو خود جو ہے شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کے پیچھے چل پئے۔ انہوں نے لوگوں کو کیا سنوارنا ہے؟ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ایمان والے جو ہیں وہ ساتھ آخرت کے، ہم نہیں، ساری وہ مشرک جو ہیں، جو مشرک ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ مشرک ہیں، اللہ کے حکم کے نافرمان ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والے مشرک جو ہیں، یہ آخرت کے ساتھ ہم کافرون، وہی ہیں انکار کرنے والے۔ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، آخرت کے حساب و کتاب پوچھ گچھ کا انکار کیا، اس لیے یہ غریبوں کا حق بھی کھائے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کی روزی میں سے، دی ہوئی روزی میں سے غریبوں کا حق تھا، یہ جو ہے، یہ لٹیرے، ڈاکو، چور جو ہے، یہ کھائے جا رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، لہم، واسن کے، اجر، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ کاٹا جانے والا، نہ ختم ہونے والا۔ جو ایمان لائے ہیں خالص، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اپنے ایمان، خالص ایمان کے مطابق، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ نعمتیں کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِی، ساتھ اس ذات کے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، بھی 2 دنوں کے، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، واسطے اللہ کے، انداداً، شریک۔ لوگوں،
کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ جس اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ساری مخلوق کو، اور تم جو ہے اس اللہ کے شریک بناتے ہو۔ یہ باغات، اس زمین پر جو ہے اناج، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا خالق صرف اللہ ہے۔ کسی جو ہے جو بنا پھرتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا، اسے کہو ایک دانے میں سے پودا نکال کر دکھا دے، نہیں نکال سکے گا۔ یہ سب پیداوار جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا۔ کون؟ جس نے زمین اور اس کی مخلوق کو جو ہے 2 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ ہے تمام جہانوں کا رب، یہ ہے روزی دینے والا تمام قسم کے جانداروں کو۔ جانداروں کی ہر قسم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ جہان ہے۔ انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، پرندوں کے جہان، حلال جانوروں کے مختلف جو ہے وہ جہان ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، حرام جانوروں کے جہان ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے جہان ہیں، مچھلیوں کے جہان ہیں، سمندروں کی اور مخلوق کے جہان ہیں۔ سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذالک رب رب ہے، یہ ہے رب جو روزی دینے والا ہے العالمین تمام جہانوں کو۔ وجعل، اور اس نے بنائے فیہا بیچ اس زمین کے رواسی یا پہاڑ، من فوقہا اوپر اس زمین کے، وبارک، اور اس نے برکت ڈالی فیہا بیچ اس زمین کے۔ اللہ نے آسمان زمین میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ بہت زیادہ رزق پیدا کر رہی ہے اس کے حکم سے۔ پھل بے شمار پیدا ہو رہے ہیں، اناج، سبزیاں، روزی بے شمار پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ غریبوں کا حق بھی چھین کر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ چور ڈاکو جو ہیں، یہ ملعون شیطان جو ہیں، جو مفت قوم کو لوٹ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں قوم کو بچا رہے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے سب جو ہے ملک کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس قوم کے لیے ایک پائی کی بھی انہوں نے جو ہے خیر خواہی نہیں کی آج تک۔ اور سپریم کورٹ جس کا یہ فرض ہے کہ آئین کی وضاحت کرے کہ یہ آئین لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے جاہل لٹیرے اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے جاہل۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے، اور سپریم کورٹ بھی ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئی ہے۔ جس طرح وہ لوٹ رہے ہیں یہ بھی لوٹ رہی ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ہوگا احساس انشاءاللہ۔ ان کو احساس ہوگا، اللہ احساس کرائے گا۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے، ان کے چہروں اور پشتوں پر ماریں گے، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کے، پھر ان کو احساس دلائے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی۔ یہ اسمبلیوں میں جاہل سارے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کافروں کے آئین کا ایک جملہ بھی نہیں پتہ ان کو، جن کو اللہ کے آسمانی آئین کا ایک جملے کا بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ سب جو ہے لاکھوں لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ کم از کم ہر ممبر جو ہے تنخواہ اور سہولتیں اور دیگر جو ہے رہائشی سہولتیں، سفر کی سہولتیں، کھانے پینے کی سہولتیں، کم از کم 10 لاکھ روپے جو ہے ایک ممبر پر خرچ ہو رہا ہے، کم از کم میرے اندازے کے مطابق۔ یہ بہت بری طرح لوٹ رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے جج جو ہزاروں لوٹ رہے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان سے۔ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ اعتراض اٹھائیں عدالت کے اندر کہ یہ ان پڑھ لوگ جو ہے یہ کس طرح آئین بنا سکتے ہیں، جنہوں نے آئین کا جو ہے کافروں کے آئین یا اللہ کے آئین، دونوں آئینوں کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھا، جنہوں نے پتہ ہی نہیں جن کو، وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے آئین کس طرح بنا سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ۔
اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی 1973 کا، جب یہ بھٹو نے اور ان جعلی علماء اور مفتیوں نے آئین پاس کیا تھا اسمبلی میں، سپریم کورٹ کا یہ فرض تھا اس وقت وہ بولتی کہ جناب یہ ان پڑھ لوگ جو ہیں جنہوں نے نہ شیطانوں کا آئین پڑھا ہے نہ اللہ کا آسمانی آئین پڑھا ہے، یہ کس طرح اسمبلیوں میں بیٹھ کر آئین بنائیں گے؟ یہ اس کا فرض تھا سپریم کورٹ کا۔ یہ مجرم ہے، جتنے یہ اسمبلیوں والے مجرم ہیں اتنے جو سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، یہ ماضی کے اور موجودہ جج جو ہے سب جو یہ مجرم ہیں، یہ اللہ کی جو ہے انصاف کے سزا پائیں گے۔ یہ ان کو سوائے لوٹنے کے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہی نہیں انصاف ہوتا کیا ہے۔ ایک جاہل آدمی کو گھر کے اندر انصاف کا پتہ ہے، ایک بچے نے دوسرے کا کھلونا چھین لیا ہے، بندہ جاہل ہے، بی جاہل ہے، اس کو پتہ ہے انصاف کس طرح کرنا ہے کہ جس نے کھلونا چھینا ہے وہ اس سے لے کر جو ہے جس سے چھینا گیا اس کو واپس کرتے ہیں، اور پھر لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑا ختم، مار پٹائی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ججوں کو کیا پتہ؟ یہ تو لوٹ مار کے اس قدر نشے میں جو ہے غرق ہو چکے ہیں کہ ان کو انصاف کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انصاف کہتے کس کو ہیں؟ تحصیل وزیر آباد میں نے دیکھا ہے لوہے کے جنگلے میں ایک بندہ جو تھا سانپ پر لیٹا ہوا، میں نے پوچھا اس کا کیا قصور ہے کہ یہ گاؤں کا نمبردار ہے، یہ زمینوں کے فصلیں جو ہے ان کا یہ لگان جو ہے یہ اکٹھا کر کے اس نے کھا لیا اور سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرایا، اور تحصیلدار صاحب نے اس کو بند کر دیا کہ جب رقم جمع کرائے گا تو پھر چھوڑیں گے۔ انصاف کیا تحصیلدار نے۔ تحصیل کا جو کلیکٹر ہے اس کو انصاف کا پتہ ہے، سپریم کورٹ کے جج کو انصاف کا نہیں پتہ ہے۔ لاہور شاہی کا گڑھی شاہو کا ایک تھانے دار ہے، فوت ہو گیا اب چلا ڈی ایس پی کے عہدے پر۔ میرا دوست صاحب نے بات بتائی کہ پنجاب کا ایک سابقہ وزیر تعلیم تھا، اس نے کسی کا 80,000 روپے قرض لے کر واپس نہیں کر رہا تھا، وہ شخص میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو جو ہے سابقہ وزیر کو بلا لیا، کیا بھائی تم نے اس کے پیسے دینے؟ ہاں جی دینے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ سپاہیوں کو کہا جاؤ اس کی تفتیش لے جاؤ، اس کو اندر اس کی تفتیش کرو، اس کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، حضور مجھے صرف 1 گھنٹہ دیں، زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ دیں اور اپنا فون مجھے دیں کہ میں اپنے گھر فون کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے فون کیا گھر والوں کو کہ 1 گھنٹے میں شاہو گڑھی تھانے میں مجھے جو ہے 80,000 روپیہ پہنچا دیا جائے ورنہ میری چمڑی اتر جائے گی۔ یہ تھانے دار بہت سخت آدمی ہے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر 80,000 روپیہ جو تھا وہ مظلوم کو واپس دلا دیا اس تھانے دار نے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ ایک تھانے دار کو پتہ ہے، ایک تحصیلدار کو پتہ ہے انصاف کیا چیز ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں پتہ ہے۔ میں علانیہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتہ ہے ان کو انصاف کیا ہے۔ قوم کافروں کے بینکوں کے سودی قرضوں کے بوجھ کے اندر دبی جا رہی ہے، ممبروں حکمرانوں کے لوٹ مار سے جو ہے قوم جو ہے برباد ہو رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ انصاف کیسے کرنا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے۔ یہ مجرم ہیں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، موجودہ بھی اور سابقہ بھی۔ انہوں نے کیوں جو ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں آئین کی تشریح کی کہ یہ آئین جو ہے اسمبلیوں والا جو ہے یہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، یہ آئین صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے جرم کیا ہے خاموش رہ کر، اور جرم کر رہے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے اس نے بیچ اس زمین کے پہاڑ، من فوقها، ان کے اس کے اوپر وبارک، اور اس نے برکت ڈالی فیہا، بیچ اس زمین کے۔ اللہ بے بہار روزی پیدا کر رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو جو ہے
انہوں نے کنگال کر دیا لوٹ مار کر کے، وقدر فیہا، اور اس نے اندازہ لگایا ہے بیچ اس زمین کے کہ کتنی روزی، کتنی مخلوق ہے، اس کو کتنی روزی دینی ہے۔ سارا اللہ تعالیٰ حساب کے ساتھ روزی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو بھوکا مار رہا ہے، اللہ غریبوں کو نہیں بھوکا مار رہا، یہ چور ڈاکو، یہ ظالم جو ہے یہ لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں۔ وقدر فیہا، اور اس نے اندازہ لگایا ہے بیچ زمین کے، اقواتہا، اس کی روزی کا، فی اربعۃ ایام، بیچ 4 دنوں کے۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، 4 دنوں میں اس کی روزی جو ہے اس کا اندازہ لگایا کہ ہر دور میں جو ہے کتنی مخلوق ہوگی اور اس کو کتنی روزی جو ہے زمین سے پیدا کر کے اس کو دینی ہے۔ سواء للسائلین، برابر ہے واسطے مانگنے والوں کا۔ اللہ نے سب کے لیے روزی جو ہے اس کو برابر پیدا کیا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، سب کے لیے روزی پیدا کی ہے۔ یہ غربت، یہ خستہ حالی ان لٹیروں اور چوروں اور ڈاکوؤں نے مسلط کیا لوگوں پر۔ اللہ نے سب کے لیے برابر روزی پیدا فرمائی ہے۔ غریب بھی پھل کھا سکتے ہیں، جو غریب جو ہے آج صرف ریڑھی کے پر سجا ہوا پھل ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان چوروں ڈاکوؤں کی 10-10 لاکھ روپیہ قریباً یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو ہے یہ سارا طوفان جو ہے، ساری خباثت جو ہے ان کی ہے کہ غریب کا بچہ ریڑھی پر لگا ہوا پھل تو دیکھ سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، اس کو تو بیچارے کو پوری پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ اور یہ لاکھوں والے جو ہیں، ان کی کتنی جائیدادیں بن رہی ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ بالکل بے حیا ہو چکے ہیں۔ جس کو اللہ کا حیا نہیں ہے اس کو مخلوق کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تجھے اللہ کا حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتا جا۔ جس کو اللہ کی شرم نہیں ہے، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کو اللہ کا حیا نہیں ہے، وہ مخلوق کا حیا کیسے کرے گا؟ اس کو کیسے احساس ہوگا کہ میرے پڑوس میں غریب جو ہے ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ وہ احساس نہیں کرے گا۔ فرمایا ثم استوى إلى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمانوں کی بلندیوں کی، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ آسمان جو تھے وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھے۔ فقال، پس فرمایا اللہ تعالیٰ دہا واسطے دھوئیں کے، آسمانوں کے، وَلِلْأَرْضِ واسطے زمینوں کے، ائتیا، آؤ تم دونوں، طوعاً خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے۔ اے آسمانوں اور زمین، تم نے میرا حکم ماننا ہے، خوشی سے مانو یا ناخوشی سے مانو، ہر صورت تم نے میرا حکم ماننا ہے۔ تم میرے کنٹرول میں ہو، میری نافرمانی کر کے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، آسمانوں اور زمینوں نے، اتینا، آئے ہیں ہم، طائعین، اطاعت کرتے ہوئے، اللہ جی ہم آپ کے اطاعت گزار بن کر جو ہے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان، اس کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی حکم ماننے والی ہے۔ اور یہ انسان ہے جس نے جو ہے یہ اللہ کی مخلوق پر ظالمانہ لوٹ مار ظلم کے فتنے مسلط کر کے انہوں نے جو ہے مخلوق کا جینا حرام کر دیا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو نماز پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، حج عمرے کرنے والوں، سن لو۔ سورہ محمد کے اللہ تعالیٰ اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مانو اس خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو، نہ برباد کرو اپنے عملوں کو۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی حج کر لو، جتنے مرضی جو ہے عمرے کر لو، جتنے مرضی سخاوتیں کر لو، جو مرضی کر لو، تمہارا سب کچھ برباد۔ اگر بچا سکتے ہو اپنی نیکیوں کو، عبادت کو، تو
صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا حکم جو ہے ماننے کی صورت میں تم بچا سکتے ہو اپنی نیکیوں کو۔ اگر کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ فرمایا قال عطا، ان دونوں نے کہا، آسمانوں اور زمینوں نے، عطینا، آئے ہیں ہم عطائین، اطاعت گزار بن کر، فقضاہن، پس پورا کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، 7 سماوات، 7 آسمانوں میں، فی یومین، بیچ 2 دنوں کے، وأوحیٰ، اور اس نے وحی بھی کی، حکم بھیجا، فی کل سماء، بیچ ہر آسمان کے، امرہا، حکم اپنا۔ آسمانوں پر فرشتے رہتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، ہر آسمان پر اللہ نے اپنا حکم جو تھا وہ بھیجا۔ وزینا السماء دنیا، اور خوبصورت بنا دیا ہم نے آسمان دنیا کو، دنیا کے آسمان کو ہم نے جو ہے خوبصورت بنا دیا، بے مصابیح، 7 چراغوں کے، مصباح کے معنی چراغ، دیا، ستارے، ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو جو ہے دنیا کے آسمان کو ہم نے خوبصورت بنا دیا، وہ حفظہ، اور ہم نے آسمان دنیا کو محفوظ بنا دیا۔ جنات جو ہے اوپر جاتے ہیں خبریں دینے کے لیے، فرشتے ان کو تارے توڑ کر، انگارے توڑ کر مارتے ہیں اور وہ ناکام واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ستارے جو ہیں یہ حفاظت کر رہے ہیں آسمان کی، فرشتے یہ توڑ کر جو ہے آگ کے انگارے مارتے ہیں شیطانوں کو، پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک کا تقدیر، و یہ اندازہ ہے، العزیز، حقیقی، زبردست، العلیم، حقیقی علم رکھنے والے کا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اندازے ہیں، اس کے علم میں ہے، اس کے حساب میں ہے سب کچھ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ کافر، مشرک، منافق منہ پھیر لیں اللہ کے حکموں سے، فَقُلْ، پس تو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انذرت، ڈراتا ہوں میں تم کو، تم کو صاعقۃ، صاعقہ کے معنی کڑک والی بجلی سے، مثل صاعقۃ عاد، برابر کڑک والی بجلی قوم عاد کی سے، سمود اور قوم سمود کی سے، جیسا قوم سمود اور قوم عاد پر کڑک والی گرج والی بجلی جو ہے اتار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو میں ان کی ہلاکت والی کڑک والی بجلی سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ بنا آ گرے اور تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ اس جاءتہم الرسل، جب آئے ان لوگوں کے پاس حقیقی پیغمبر، من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں، ان کے ہاتھوں کے درمیان سے، یعنی ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، پیغمبر ان کو سمجھانے کے لیے ان کو آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے جو ہے ان کے پاس پہنچے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ کیا سمجھانے کے لیے؟ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو مجسمے بنائے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، ان کے سامنے رکوع سجود نہ کرو، ان کے سامنے نہ جھکو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا رب ہمارا، لانزل ملائکۃ، البتہ اتار دیتا فرشتے، فإنا، پس بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے، ارسل، جو تم بھیجے گئے ہو اے پیغمبروں، بہی، ساتھ اس نظام کے، ساتھ اس دین کے، کافرون، انکار کرنے والے۔ قوموں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، یہ ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے خاندان میں سے پیغمبر بنا دیا گیا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو پیغمبر کس طرح مان لیں؟ اگر پیغمبر بنانا ہے تھا اللہ نے تو فرشتوں میں سے بناتا، لہذا ہم نہیں مانتے، جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا، وہ بڑے بنے، بہت طاقتور تھی، اور ان کے قد جو تھے کھجوروں کے تنے جیسے جو ہے لمبے لمبے قد تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تو اس طرح زمین پر مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا
فَأَمَّا پس جو عاد ان قوم عاد تھی فَاسْتَكْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا اپنی قوت پر، اپنے مال و دولت پر، دنیا کی نعمتوں پر انہوں نے تکبر کیا، بڑے بن گئے۔ ان کو تو اللہ کی نعمتوں پر جھک جانا چاہیے تھا، نرم دل ہو جانا چاہیے تھا اللہ کے سامنے۔ فی الارض بھی زمین کے انہوں نے تکبر کیا بغیر الحق، بغیر حقیقی سچ کے۔ تکبر ان کا جو ہے حق نہیں بنتا، تکبر بنتا حق اللہ کا۔ اللہ بڑا ہے حقیقت میں، انسان بڑا نہیں ہے۔ پیشاب بند ہو گیا، کان درد ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا، ہائے اللہ، ہائے ڈاکٹر، ہائے امی، ہائے ابو، کیا حقیقت ہے اس کی؟ بیٹھا بیٹھا دل پہ ہاتھ رکھا ہے، بس جان نکل گئی ہے۔ جی رات اچھی والا جو ہے 12 بجے تک اچھی بڑی باتیں کرتا تھا، خوش تھا، بچیوں کے ساتھ محبت پیار کی باتیں کرتا تھا، بس سویا ہے، صبح اٹھا ہی نہیں ہے۔ اس کو تکبر زیب نہیں دیتا، اس کو تکبر اس کی جو ہے خصلت نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے تکبر کرنا۔ یہ بغیر حق کے جو ہے تکبر کر رہا ہے۔ وَقَالُوا انہوں نے کہا قوم عاد نے، من اشد، کون ہے سب سے زیادہ سخت، منا ہم سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، خلقہم جس نے پیدا کیا ان کو۔ یہ جو کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ان سے بڑا طاقتور وہ اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہوا اشد منہم، وہ زیادہ سخت ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ جو ہے قوت کے اعتبار سے۔ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں بڑے قوتوں والے، طاقتوں والے ہیں، وہ اللہ حقیقت میں ان سے زیادہ بڑا طاقتور ہیں۔ وہ کان وہ تھے، وہ بے آیات ساتھ ہماری آیتوں کے یجحدون، انکار کرتے، وہ ہمارے حکم و فیصلوں کو نہیں مانتے تھے۔ فارسلنا پس بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان کے ریحن، ہوا کو، سرسرن تیز کو، فی ایام بیچ دنوں، ناحسات نحوست کے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ ہوا ان پر 7 لیال ثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے وہ ہوا چلی، تیز ہوا، اور اس نے جو ہے کھجوروں کے تنے جو ایک بڑے ان کے تھے، قد تھے، اور اس تیز ہوا نے جو ہے اٹھا کر ان کو زمین پہ پٹکا اور ان کو جو ہے ختم کیا۔ اللہ نے تیز ہوا کا عذاب میں اتارا، اور وہ عذاب تیز ہوا کا 7 راتیں قرآن میں ہے، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے وہ ان پر وہ ہوا چلی ہے، اور ہوا نے ہر چیز اکھاڑ کر پھینک دی، کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہیں ہم بڑے طاقت والے ہیں، یہ اللہ کی ہوا کا مقابلہ کر سکے ہیں؟ طاقتوں والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا فَلَنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزي، عذاب حقیقی ذلت کا، فی الحیات دنیا، بیچ دنیا کی زندگی کے۔ ہم نے ان کو چونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل کرنا تھا، ذلت کا عذاب پہنچانا تھا، اس لیے ہم نے ان پر تیز ہوا کا عذاب جو ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہم نے چلایا۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن دوسرے مقام پہ وضاحت ہے قرآن پاک میں اپنی طرف سے نہیں آیت گھڑ رہا ہوں۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ، البتہ عذاب آخرت کا اخذہ زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری، زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ جب یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ان کو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو قوم ثمود تھی، صالح علیہ السلام کی قوم، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہدایت دی ہم نے ان کو، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، پس انہوں نے پسند کیا العمى، اندر رہنے کو، انہوں نے جہد رہنے کو پسند کیا، انہوں نے اللہ کی آسمانی ہدایت کو، پیغمبر جو لایا تھا اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس اللہ کی ہدایت سے جاہل ہونا پسند کیا، جس طرح آج ہم ہیں کہ اللہ کی آسمانی دین کو جو ہے ہم چھوڑ کر کافروں کے فتنے مسلط کر رہے ہیں۔
اپنی جہالت اور ظلم مسلط کر کے بیٹھے اس قوم پر ہماری طرف۔ فرمایا فاستحب العمی، پس انہوں نے محبت کی حقیقی اندر خاص اندر رہنے سے علی الہدی، اوپر ہدایت کے۔ انہوں نے ہدایت، حقیقی ہدایت کے مقابلے میں حقیقی اندر رہنا یعنی جاہل رہنا انہوں نے پسند کیا۔ فاخذتہم، پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ، کڑک والی بجلی نے، صاعقۃ العذاب، بجلی خاص عذاب کی نے، الہون، ذلیل کرنے والے عذاب، ذلیل کرنے والے عذاب۔ ہون اہانت لفظ نکلے، اہانت کے معنی توہین، بے عزتی، خاص توہین کرنے والی، ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے، بجلی نے ان کو جو ہے پکڑ لیا۔ بما، بسبب اس کے جو کان تھے وہ یکسبون، وہ کماتے، جو شرک کفر وہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ذلت والے خاص عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ پرہیزگار بنتے، جو برائیوں سے بچتے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، رب کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو ہے ان قوموں کے عذاب سے بچا لیا، پیغمبروں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی عذاب میں مبتلا کرنے سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل، اتارنا ہے، من الرحمن، حقیقی رحمان کی طرف سے، الرحیم، حقیقی رحم کرنے والے کی طرف سے، کتاب، یہ کتاب ہے، فصلت، تفصیل سے بیان کی گئی ہے، آیات، اس کی آیتیں، قرآن عربی، یہ قرآن ہے یعنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، عربی یا عربی میں، لقوم، واسس قوم کے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، بشیرن، یہ قرآن خوشخبریاں سنانے والا ہے، خالص ایمان والوں کو، خالص عمل والوں کو خوشخبریاں سنانے والا ہے، دنیا اور آخر کی کامیابیوں کی خوشخبریاں سنانے والا ہے، ونذیراً، اور ظالموں کو، نافرمانوں کو ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس منہ پھیر لیا ان کی اکثریت نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے اللہ کی باتوں کو، لوگ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس قدر ان کو بدگمان بنا دیا گیا ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ موبائل پہ، تو وہ عورت تھی، وہ کہتی سر میں آپ سے ترجمہ نہیں پڑھیں گی، صرف گرامر پڑھوں گی، میں آپ سے ترجمہ نہیں پڑھیں گی، آپ مجھے وہابی بنا دیں گے ترجمے کے ذریعے، ایمانداری کا کھلم کھلا، اور یہ گرامر کلاس میں وہ شامل ہے، کھلم کھلا کہتی ہے میں آپ سے ترجمہ نہیں پڑھوں گی، میں جو ہے وہ آپ مجھے وہابی بنا دیں گے۔ میں نے کہا بیٹا میں وہابی نہیں بناتا، میں تو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں، وہابی کہاں بنا رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ مجھے ترجمہ نہیں پڑھتے تو پھر گرامر بھی کسی اور سے جا کر پڑھو، ہو سکتا ہے گرامر کے ذریعے میں آپ کو وہابی بنا دوں، پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا گرامر بھی کسی اور سے جا کے پڑھو۔ فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس منہ پھیر لیا ان کی اکثریت نے اس قرآن کی تعلیمات سے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے، وہ قرآن کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ وہابی کہہ رہا ہے، بس یہ جو ہے یہ اس کے بات نہیں مانی، یہ تو گمراہ آدمی ہے۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا، دل ہمارے، فِي أَكِنَّةٍ، بیچ پردے کے ہیں، مما، اس سے، تدعونا، جو تو پکارتا ہے ہم کو، الیہ، طرف جس دین کی، وفی آذاننا، اور بیچ کانوں ہمارے کے، وقرٌ، بوجھ ہے، ہمارے کان بند ہے، ہمارے پردوں پر، دلوں پر پردہ ہے، لہذا تیری نصیحت کا اے پیغمبر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ کافروں نے کہا۔ وَمِن بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان سے، وَبَيْنَكَ، اور تمہارے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، جس پردے سے ہماری طرف جو ہے تیری نصیحت نہیں آ سکتی، اس لیے اپنا فضول وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پر تیری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فعمل، پس تو عمل کر، اننا، بے شک ہم بھی، عاملون، عمل کرنے والے، تو اپنے دین پر چل، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ جب کافر کہتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں کہتے کافروں کو کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، لکم دینکم ولی دین،
جب کافر کہتے ہیں پیغمبروں کو کہ تو اپنے دین پہ چل، ہم اپنے دین پہ چلیں گے، تو ایمان والے کیوں نہیں کہتے کافروں کو کہ کافروں تم اپنے دین پہ چلو، میں اپنے پہ چلتا ہوں؟ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے دل خالص نہیں ہے ایمان سے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، کفر ہے، یہ دھوکے باز ہیں، اس لیے یہ جو ہے کافروں کے دین کا بائی کاٹ نہیں کرتے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر، بے شک میں انسان ہوں، مثلکم برابر تمہارے، یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری، میرے تمہارے درمیان فرق جو ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو۔ باقی میں کھانے پینے کے اعتبار سے، بیاہ شادی کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ انما بے شک الہکم، معبود تمہارا الہ واحد، معبود اکیلا ہے، فاستقیموا، پس تم سیدھے ہو جاؤ، الیہ طرف اللہ کی، اپنے ٹیڑھ پن، اپنے جو ہے ناکامیاں جو ہے، اپنی برائیاں چھوڑ دو، بالکل سیدھے ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ اللہ کے دین کی طرف۔ واستغفروا، اور بخشش مانگو اس اللہ سے۔ وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے واسطے تمام مشرکوں کے، الذین، وہ مشرک، لا یؤتون الزکوٰۃ، جو نہیں دیتے حقیقی زکوٰۃ۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا جگہ جگہ، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، ان کے لیے لعنت ہے۔ وہم کافرون، وہم بالآخرۃ، اور وہ ساتھ پیچھے آنے والی زندگی کے، ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اصل میں ان کا عقل پر ایمان نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے، انہوں نے حقیقی نیک عمل، لہم واسع، ان کے اجر، اجرت ہے، مزدوری ہے، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ کاٹا جانے والا، یعنی نہ ختم ہونے والا۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور جنت میں بھی وہ نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکم، کیا بے شک تم، لتکفرون، تم البتہ تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بالذی، ساتھ اس ذات کے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا اس زمین کو، فی یومین، بیچ 2 دنوں کے، وتجعلون لہ اندادا، اور تم بناتے ہو واسطے اس کے اللہ کے شریک، تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ کس طرح بناتے ہو؟ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، انہوں نے کوئی زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مٹی کا ایک ذرہ میں نے پیدا کیا، تم کس طرح شریک بن گئے اس کے؟ ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا، اللہ تعالیٰ جو وجعل فیہا، اور اس نے بنائے بیچ زمین کے، رواسی، یا پہاڑ، من فوقہا، اوپر زمین کے، وبارک، اور اس نے برکت ڈالی، فیہا، بیچ زمین کے، زمین کی روزی میں بڑی برکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے، وقدر فیہا، اور اندازہ لگایا اس نے بیچ زمین کے، اقواتہا، روزی اس کی کا، اقوات کے معنی روزی، فی اربعۃ ایام، بیچ 4 دنوں کے، سواء، برابر ہے، للسائلین، واسطے تمام مانگنے والوں کے، اللہ کی روزی سب کے لیے برابر ہے، غریبوں کے لیے، یتیموں، مسکینوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مالداروں کے لیے، سب کے سب برابر ہے۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے، غریب کے بچے کو جو ہے سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، پھل جو بیچارہ جو ہے وہ صرف ریڑھی سے پھل دیکھ کر آگے گزر جاتا ہے۔ یہ چوروں ڈاکوؤں نے اس کے مقدر سے چھین لیے ہیں پھل، یہ نعمتیں پھل جو ہے چھین لیے ان چوروں نے اور ڈاکوؤں نے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمانوں کی، وہی دخان، اور اس آسمان جو تھے وہ دھوئیں کی صورت میں تھے، فقال، پس فرمایا اللہ نے، لہا، واسطے اس دھوئیں کے، آسمانوں کے، وللارض، فرمایا واسطے زمینوں کے، ائتیا، آؤ تم دونوں، طوعا، خوشی اطاعت کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، میرا حکم مانو، میری اطاعت کرتے ہوئے یا نافرمانی کرتے ہوئے، تمہیں ماننا پڑے گا، میں جو حکم لاگو کروں گا تم اس سے بچ نہیں سکتے، موت کا حکم، بیماری کا حکم، سزا کا حکم، ذلت کا حکم، تم میرے حکم سے بچ نہیں سکتے۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا، آئے ہم، طائعین، اطاعت گزار بن کر، فقضاہن، پس پورا کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، 7 سماوات، 7 آسمانوں میں، فی یومین، بیچ 2 دنوں کے،
وہ اوہا اور اس نے وحی کی فی کل سماء بیچ ہر آسمان کے امرہا اپنے حکموں کی، وزین السماء دنیا اور خوبصورت بنا دیا ہم نے آسمان دنیا کو بے مصابیح ساتھ چراغوں کے ستاروں کے، وحفظاً اور ہم نے ان ستاروں کو حفاظت کرنے والے بنا دیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے حقیقی زبردست حقیقی علم رکھنے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ لوگ منہ پھیرنے فَقُلْ پس آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذرتکم ڈراتا ہوں میں تم کو صاعقۃ کڑک گرچ مثلا برابر صاعقۃ عاد قوم عاد کی کڑک و ثمود اور قوم ثمود کی کڑک جو ہے اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، جیسا ان پر جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے کڑک کی صورت میں گرج کی صورت میں نازل ہوا تھا، میں تمہارے لیے بھی ڈرتا ہوں کہ تم پر کہیں وہ عذاب نہ آ جائے۔ اذ جاءتہم رسلہم جب آئے ان قوموں کے پاس حقیقی پیغمبر من بین یدیہ ان کے آگے سے، ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے یعنی ان کے آگے سے، اور من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا انہوں نے پیغمبروں نے کہا یہ کہ نہ عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قالو انہوں نے کہا قوموں نے لوگوں نے لو شاء ربنا اگر چاہتا رب ہمارا لانزل ملائکۃ البتہ اتار دیتا فرشتوں کو، فإنا پس بے شک ہم بما ساتھ اس کے ارسلتم جو بھیجے گئے ہو پیغمبر تم بہی ساتھ اس نظام کے باتوں کے کافرون انکار کرنے والے۔ انہوں نے کہا پیغمبر تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر اللہ نے بھیجنا تھا پیغمبر بنا کر تو فرشتوں کو بھیجتا، ان کو ہم مان لیتے، تو ہمارے خاندان میں سے ہمارے جیسا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، کہ تجھے ہم پیغمبر کس سے مان لیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فَأَمَّا عَادٌ پس جو قوم عاد تھی فَاسْتَكْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا، وہ بڑے بنے فی الارض بھی زمین کے، بغیر الحق کے بغیر حقیقی سچ کے، وقالوا انہوں نے کہا من اشد کون زیادہ سخت ہے منا ہم سے قوتاً قوت کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے خلقہم جس نے اس کو پیدا کیا ان کو، ہوا اشد وہ زیادہ سخت ہے منہم ان سے قوتاً قوت کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ قوت والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا وہ زیادہ قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور تھے وہ قومیں ساتھ ہمارے آیتوں کے نصیحتوں کے یجحدون انکار کرتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا پس بھیجی ہم نے اوپر ان کے ہوا سرسرن تیز، فی ایام بیچ دنوں ناحسات نحوست کے، وہ جو ہے وہ ہوا ان کے لیے اچھی نہیں تھی، نحوست والی تباہی والی بربادی والی تھی۔ بِنُذِيقَهُمْ ہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزي عذاب خاص ذلت کا، فی الحیات دنیا بیچ زندگی خاص زندگی دنیا کی کے، ولا عذاب الآخرت البتہ عذاب حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کا اخذہ زیادہ رسوائی والا ہے، زیادہ ذلت والا ہے، وہم لا ینصرون اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ جب اللہ کے عذاب ان کو پکڑے گا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ اور جو قوم ثمود تھی فَهَدَيْنَاهُمْ پس ہدایت کی دی ہم نے ان کو صالح علیہ السلام کی قوم کو، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ پس پسند کیا انہوں نے العمیٰ حقیقی اندھا رہنا، خاص اندھا رہنا یعنی جاہل رہنا، علی الہدیٰ مقابلے حقیقی ہدایت کے، انہوں نے حقیقی ہدایت کے مقابلے میں جاہل رہنا پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، العذاب الہون خاص عذاب خاص ذلت والے کی کڑک نے پکڑ لیا، بما بس وابس کے جو کانوں تھے وہ یکسبون وہ کماتے کسب کرتے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تھے وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، جو ایمان لانے کے بعد برے کاموں سے بچتے تھے ہم نے ان کو اپنے عذاب سے بچا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔